اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ مُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں گزرا کہ بنی اسرائیل قوم میں عقیدے کے لحاظ سے بھی بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ جس کو دو چار خوابیں آتی تھوڑا ذکر کر لیتا، اللہ اللہ کر لیتا، وہ اپنے آپ کو پھر بہت کچھ سمجھنے لگتا۔ عام لوگوں کو سلام کرنا بھی وہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور ساتھ دعویٰ بھی ان کا یہ تھا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، یعنی اس کے چہیتے، اس کے محبوب، اس کے پیارے۔ لہٰذا تمہارا کام ہے نظریں دینا، نیازیں دینا، ہمارے در پہ آنا، دعائیں کرنا، دعائیں مانگنا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کام کے لیے تم ہمارے پاس آؤ، تمہاری ہمارے آگے اور ہماری رب کے آگے، تمہاری سنتا نہیں اور ہماری موڑتا نہیں۔ کیوں؟ ہم نے محنتیں کی، ہم اس کے پیارے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم نے چلے کاٹے ہیں۔ کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹا لٹک کر 11 سال، سنا نا یہ کرامت سنی؟ چلہ کاٹا ہے 11 سال کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹا لٹک کر۔ ہم نے محنتیں کی ہیں، نحن ابناء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے اچھے تھے تم، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ عذاب کیوں آیا، تمہاری شکلیں کیوں مسخ ہوئیں، باندر بنے، خنزیر بنے، 3 دن زندہ رہے، نیست و نابود کر دیا، اور طرح طرح کے عذاب تم پہ آئے، اتنے پہنچے ہوئے تھے تو وہ کیوں ہوا؟ دوسرا معنی
اتنے اگر رب کے محبوب ہو تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اللہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے کرتوتوں کی سزا کیوں دے گا؟ آخر میں فرمایا یہ وجہ تفضیل تم مت بیان کرو، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہو، تم بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہو۔ اور باقی تم یہ کہتے ہو کہ ہم بخشائیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ بخشے، جس کو چاہے وہ عذاب دے۔ یہ بخشنا، بخشوانا، چھوٹنا، چھڑانا، یہ تمہارے اختیار میں، بنٹے کے ساتھ مت کھیلو بچوں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ آخر میں اہل کتاب کے ضمیر کو تھوڑا جھنجھوڑا۔ 600 سال انقطاع وحی کا زمانہ تم لوگوں نے گزارا ہے، تمہارے بڑے اس انتظار میں تھے نبی آخر زمان تشریف لائیں گے اور ہم ان پہ ایمان قبول کریں گے، اور تمہارے بڑے دور دراز سے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے کہ یہاں آخری نبی کی آرام گاہ ہے، ہم نصرت کرنے والے بنیں گے۔ ظالموں، جب نبی آخر زمان تشریف لے آئے، اب حسد کی آگ میں جل کر تم نے کیوں انکار کر دیا؟ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، علی فترۃ من الرسل۔ ڈاکٹر صاحب ترجمہ کریں جی۔ علی فترۃ من الرسل، پورا ترجمہ کریں۔ میں نے ترجمہ پوچھا ہے، مطلب نہیں پوچھا۔ علی فترۃ من الرسل، پین کے ساتھ کھیل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ رسولوں کے انقطاع کے بعد، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے فترہ انقطاع زمانہ، اور یہ کتنا تھا؟ 6 صدیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر زمان، یہ درمیانی جو وقفہ تھا، یہ 600 سال کا، 6 صدیاں۔ ہم نے نبی آخر زمان کو بھیجا کیوں؟ اہتمام میں حجت ہو جائے، لئلا تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آئے نہیں ہے، یہ تمہارا بہانہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ قد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر بھی اور نذیر بھی آ چکا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، یہ کل کے سبق کا تکرار تھا جی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ یا قوم، فرعون غرق ہو گیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھوڑا سا تم ہمت کرو، یہ سامنے قوم میں عمالقہ ہے، اس کے ساتھ تھوڑی لڑائی جھگڑا کرو، قتال کرو، آگے پھر بیت المقدس تمہارا ہے، تھوڑی ہمت کرنا پڑے گی۔ غلامی کی اس پرورش میں وہ زندہ ہوئے تھے، پلے تھے، نسل در نسل غلام، اور محدود سا ذہن بن گیا تھا۔ آگے آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، اتنے کے گزرے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح فرعون کا غرق کر دیا، اسی طرح بغیر لڑائی کے بیت المقدس بھی تو دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذرا ان کے ذہن جو غلامی والے تھے، تو وہ غلامی والی ذہنیت کو بھی اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتے تھے،
اور ان کو انقلابی بنانا چاہ رہے تھے، اور اس کے لیے جہاد ضروری ہے، تو حکم دے دیا آگے دشمن کے ساتھ تم جہاد کرو۔ اور اس سے پہلے تھوڑی سی ترغیب دی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، او میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ نے نعمتیں تم پہ برسائیں۔ دو طرح کی نعمتیں، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، روحانی نعمت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑوں کو نبوت عطا کی۔ بنی اسرائیل میں 4000 نبی گزرے، یہ اعزاز تمہیں حاصل ہوا کہ ایک ایک بستی میں 4 4 5 5 10 10 نبی ہیں، تم نبیوں کی اولاد ہو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں نبی بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تم میں بادشاہ بنائے، نبوت بھی عطا کی، اور دنیاوی اعتبار سے عہدہ اور منصب بادشاہت کا ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ نے تمہیں بادشاہت بھی عطا کی، اور نبیوں میں بھی بادشاہ بنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابتدائی مشکل کا زمانہ گزرنے کے بعد مصر کے بادشاہ بن گئے، پہلے وزیر خزانہ بنے، پھر بادشاہ بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایسی بادشاہت کہ ہواؤں پہ بھی ان کی حکومت، پرندوں کی زبان سمجھ رہے ہیں، اور ہوا تخت میں اڑ رہا ہے، اور لوہا ہاتھ پہ موم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، روحانی اعتبار سے نبوت قدم قدم پہ، ہر چھوٹی بڑی بستی میں ایک نبی، اور بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ نعمتیں یاد کروائیں، یاد کرو اللہ کی نعمتوں۔ اور وَآتَاكُمْ، اور دیا تمہیں، عطا کیا تمہیں، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، وہ کچھ اللہ نے تمہیں دیا جو اس زمانے میں تمہارے مد مقابل کسی کے پاس نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ یا قوم، اب ایک کام تم نے کرنا ہوگا، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ زمین میں، المقدسۃ، اس مقدس زمین سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد بیت المقدس، ارض مقدس سے مراد بیت المقدس۔ التی کتب اللہ لکم، وہ بیت المقدس کتب اللہ لکم، لوح محفوظ میں اللہ نے تمہارا مسکن بیت المقدس اور اس کے آس پاس کو لکھ دیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، تمہیں مل کے رہے گا، لیکن تم نے داخل ہونا ہے۔ اور وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، مت مڑو، عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیٹھ پھیر کر، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اگر پیٹھ پھیرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اٹھو، یاد کرو، بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے اپنی لوح محفوظ والی تقدیر میں لکھ دیا ہے، تمہیں اللہ فتح دیں گے، تمہارا کام یہ ہے کہ ذرا اٹھنا اور مقابلہ کرنا۔ قوم کیا کہتی ہے آگے سے؟ کہتی یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یا موسیٰ، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوما، بے شک وہ جو قوم ہے نا، قوم عمالقہ، جس کے مقابلے میں آپ نے لڑنے کو حکم دیا ہے، جبارین،
بڑی جنگجو ہے، بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے، اور وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ خود بیت المقدس کو چھوڑ نہ دیں اس وقت تک لن ندخلوها، ہم ادھر نہیں داخل ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، خیالی پلاؤ دیکھیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، ڈاکٹر صاحب وہ قوم عمالقہ خود بیت المقدس چھوڑ دیں تمہارے لیے تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، موسیٰ مہربانی سمجھیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ بغیر لڑائی کے انہیں پتہ چلے کہ بنی اسرائیلی اب آ گئے، وہ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اور وہ چھوڑ دیں اپنا شہر اور ہمیں کہیں تم آ جاؤ بڑے پیارے ہو، تو پھر ہم وہاں داخل ہوں گے۔ اور باقی تو یہ کہ لڑو تو سنیں پھر، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، قوم نے کہا ہم نہیں لڑتے۔ حضرت یوشع اور حضرت کالب، یہ حضرت یوشع بعد میں نبی بنے، اس وقت حضرت موسیٰ کے صحابی تھے۔ ان دو نے کہا کہ بھائی لڑنا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو ماننی چاہیے۔ من الذین، ان لوگوں میں یخافون جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، کہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان پہ، ادخلوا علیہم الباب، اور بھائی ہمت کرو آگے لڑنے کے لیے، جاؤ نہ جاؤ، ادخلوا علیہم الباب، دروازے تک تو جاؤ نا، اتنی ہمت تو کرو دروازے تک تو جاؤ نا۔ یہ اب آہستہ آہستہ نا دروازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، ورنہ شہروں کے آغاز میں دروازے ہوتے تھے۔ گجرانوالہ میں نے زیادہ وقت مدارس میں گزارا ہے، تو وہاں ایک سیالکوٹی دروازہ، لاہوری دروازہ، فلانا دروازہ، یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں جی، ہاں، تو یہ بھئی جو دروازے پہ داخل ہو گیا آگے پھر ایک دھکے کی مار ہے۔ تو ان دو حضرات نے کہا اس طرح کرو، دروازوں تک تو جاؤ نہ، وہ گھر سے نکلو تو صحیح، ہمت تو کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے یعنی دروازوں تک پہنچ جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر تم غالب ہو جاؤ گے، پھر تمہارا رعب اس جبارین قوم پر بھی پڑے گا، ورنہ وہ تمہاری عادتوں سے واقف ہیں۔ جب تم اتنی ہمت کر کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے تو پھر وہ آگے سے رستہ چھوڑ دیں۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قوم کیا کہتی ہے؟ قالو کہتی یا موسیٰ، اے حضرت موسیٰ، نہ چھیڑ ملنگن، آپ ہمیں جہاد کا کہہ رہے ہیں، جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، سنا ہے جان سے مار ڈالتے ہیں، جی تو سب کا چاہتا ہے ہم شہید ہو جائیں، لیکن سنا ہے وہ بالکل جان سے مار ڈالتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ قوم بھی آگے سے کیا کہتی ہے؟ قالو کہتی ہے یا موسیٰ، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها ابدا، عربی پہ ذرا توجہ دیں جی، الفاظ پہ، انا بے شک پکی بات ہے، لن ندخلها، سوچی بھی نہ، کبھی گمان بھی نہیں لانا کہ ہم دروازوں تک جائیں گے اور لڑیں گے۔ کب تک؟ آج کل، سال، 2 سال، نہیں، ابداً۔ یہ انقلابی نعرہ ہم نے ذہن ہی سے نکال دیا ہے، ابداً، کبھی ہم نے جہاد ہو، اچھا اتنا ہی کافی تھا۔ اگلا جملہ ایک اور ہے،
ما داموا فیہا، ما داموا فیہا، جب تک قوم عمال کا وہاں ہے نا، ما داموا فیہا، جب تک وہ رہیں گے ہم جہاد کے لیے نہیں جائیں گے ان سے ہم نے اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے تو اللہ کا حکم ہے لڑنا ہے۔ اچھا زیادہ شوق ہے آپ کو لڑنے کا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اذهب جائیں آپ کو زیادہ شوق ہے لڑنے کا، اذهب جاؤ آپ، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، فَقَاتِلَا دونوں جا کے لڑو نا، دونوں جا کے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم تو مزے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو تو سجدہ شکر بجا لانا تھا، ابھی ابھی فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی ان کو، یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، ان کو تو رات دن ایک کر دینا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا؟ نسل در نسل غلام تھے، ذہن ہی محدود تھا، اور واقعی یہ نہیں لڑے۔ پھر 40 سال میدان تی میں اللہ پاک نے ان کی عمریں پوری کروائیں، بڈھے مرے، جوان انقلابی پیدا ہوئے، پھر وہ وہاں پہ پہنچے، اللہ پاک نے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ وقت پورا ہو گیا، ورنہ اس مقام کو نہ صحابہ بڑے جوش اور جذبے سے پڑھنے کے بعد کہا کرتے تھے محبوب آپ نے بدر میں بلایا ہے، آپ نے ہمیں عہد میں بلایا ہے، اور آپ اس وقت پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ مہاجرین بھی انصار بھی کھڑے ہو کر دشمن کو للکار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نصرت کی یقین دلاتے ہوئے کہا کرتے تھے محبوب ہم موسیٰ کے سپاہی نہیں ہیں، ہم آپ کے ماننے والے جانثار ہیں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا، ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے، حتیٰ کہ اگر آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں یا دریا میں کودنے کا حکم دیں تو ہم دیرو نہیں کریں گے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قال رب، موسیٰ علیہ السلام بڑے تنگ ہو گئے، اب رب سے دعا کرنے لگے اے میرے پالن حال، انی لا املک الا نفسی، اللہ لا املک میں مالک نہیں ہوں، الا نفسی مگر اپنی جان کا مالک ہوں، ان کو زبردستی قوم کا سربراہ ضرور ہوں لیکن ان کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر انقلابی تو نہیں بنا سکتا اللہ۔ میں و اخی اور میرے بڑے بھائی، حضرت ہارون بڑے بھائی تھے 3 سال، میں اور میرا بڑا بھائی پہ مجھ کا میرا اختیار چلتا ہے، ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور باقی ایک یہ قوم نہیں لڑتی تو کیا کیا جائے؟ اللہ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان کے درمیان اور ہمارے درمیانوں جدائی ڈال دے۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اس طرح کرتے ہیں، حرام قرار دیا، حرام ہے ان پر، ان پہ تکوینی طور پہ حرام بمانا محروم، اب یہ محروم ہیں 40 سنتاً 40 سال، اب یہ بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ بیت المقدس میں ان نے ادھر جنگ کرتے، میں نے نصرت اور فتح کا وعدہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، چند منٹوں کی بات تھی یا دنوں کی بات تھی، آزادی ان کو مل جاتی، اور انہوں نے نخرے کیے، گھر سے نکلتے نہیں ہیں۔ اب پھر انقلاب اتنا سستا نہیں ہے، اب میں نے 40 سال ان کو تڑپانا ہے میدان تی میں۔ وہاں بھی بڑی لاڈلی قوم تھی،
40 سال پورا دن سفر کرتے، رات کو پھر وہیں پہ، رات کو سوتے نا، پورا دن سفر کرنے کے بعد سو اٹھتے، وہی پہاڑ ہے، وہی چوک ہے، وہی جنگل ہے، وہی باتھ روڈ سٹاپ ہے، اور وہی ماڈل ٹاؤن ہے۔ 40 سال اس طرح وہاں گزر گئے۔ مجھے بھی نا اس طرح لگ رہا ہے، پہلے میں خاموش تھا، اب مجھے لگ رہا ہے، دن کو نا مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا، وہ جو جوتیوں کی جگہ پہ نہیں، وہ بوڑھوں کے لیے، جوتے اتارنے والوں کے لیے وہ رکھی ہوئی، اور ہے بھی ناپاک جگہ پہ، یعنی وہاں پہ جوتوں کا آنا جانا ہے، گرد پڑی ہوئی ہے، یہاں اور کوئی جوتی نہیں ملی، وہ سر پہ اٹھا کے ایک بندہ اندر لے کے آ رہا ہے۔ میں نے کہا میدان اتنی میں گھمانا پڑے گا یار، لگ ایسے رہا ہے اب تخت سلیمان تو تخت سلیمان ہی اٹھا کے لا رہے تھے۔ ساتھی کہہ رہے ہیں جی معذور ہے، معذور ہے، بھائی معذوری اپنی جگہ ٹھیک ہے، تو گھر میں جس طرح معذوری کا وقت گزر سکتا ہے تو وہاں کرسی ساتھ لانی چاہیے یار۔ تو اس لیے فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ 40 سَنَةً، 40 سال اب فتح نہیں مل سکتی۔ یتیہون فی الارض، ذلیل ہو کر چکر کاٹتے رہو، یتحیرون، حیران ہو کر گھومتے پھرتے رہو 40 سال، من سلوہ ملے گا، من سلوہ وہ صبح شام ملتا رہا لیکن فتح نہیں ملی۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، لا تأس علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر، ان بچاروں پر کوئی افسوس کرنے والا بھی نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرما دے، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اللہ اسلام کے پورے احکام سیکھ کر سمجھ کر عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرما دے، فہم قرآن نصیب فرما دے، ہمارے اس عمل کو ذریعہ نجات بنا دے مولا کریم، برحمتک یا ارحم۔